تاریخ میں اکثر ان بادشاہوں کو یاد رکھا جاتا ہے جن کی حکومتیں صدیوں پر پھیلی ہوں، لیکن کبھی کبھی سب سے دلچسپ کہانیاں ان کی ہوتی ہیں جنہیں وقت بہت کم ملتا ہے۔ آج ہم سلطنت عثمانیہ کے ایک ایسے ہی سلطان احمد ثانی کی بات کریں گے جن کی صرف 4 سال کی حکمرانی میں پوری ایک تاریخ سمائی ہوئی ہے۔ ذرا سوچئے، 43 سال ایک عثمانی شہزادہ اپنی زندگی کے لگ بھگ 4 دہیاں ایک طرح کی قید میں گزار دیتا ہے، اور پھر بالکل غیر متوقع طور پر اسے تخت پر بٹھا دیا جاتا ہے۔ اور یہ کوئی عام قید نہیں تھی، اسے کوفیز یعنی پنجرہ کہا جاتا تھا۔ اس کا مقصد تو شہزادوں کو آپس میں لڑنے اور خانہ جنگی سے روکنا تھا، لیکن حقیقت میں اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ دنیا سے بالکل کٹ کر رہ جاتے تھے، ایک ایسی غیر یقینی زندگی گزارتے تھے جہاں انہیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ اگلا دن ان کے لیے کیا لائے گا۔ تو اصل سوال تو یہی ہے نا، کہ جب کوئی شخص اپنی آدھی زندگی قید میں گزار چکا ہو اور اسے اچانک ایک عظیم سلطنت کی بھاگ دوڑ تھما دی جائے تو پھر ہوتا کیا ہے؟ احمد ثانی کی کہانی کا مرکز یہی سوال ہے۔ تو چلیے اس کہانی کو شروع سے دیکھتے ہیں کہ احمد ثانی کیسے اس پنجرے سے نکل کر تخت تک پہنچے۔ سال تھا 1691۔ جب احمد ثانی سلطان بنے تو وہ صرف ایک حکمران نہیں بنے تھے، وہ ایک ایسی دنیا میں قدم رکھ رہے تھے جس سے وہ تقریباً پوری زندگی بے خبر رہے تھے۔ لیکن انہیں وراثت میں کوئی پھولوں کی سیج نہیں ملی تھی۔ وہ ایک ایسے وقت میں تخت پر بیٹھے جب سلطنت ایک شدید بحران سے گزر رہی تھی، ایک ایسا طوفان جو اس کی بنیادیں ہلا رہا تھا۔ دیکھیے، سلطنت اس وقت ہیپسبرگ بادشاہت کے خلاف ایک لمبی اور تباہ کن جنگ لڑ رہی تھی جس میں اسے مسلسل شکست ہو رہی تھی۔ ہنگری اور ٹرانسلوینیا جیسے اہم علاقے ہاتھ سے جا چکے تھے اور فوج ڈینیوب کے کنارے بے بسی کی حالت میں پھنسی ہوئی تھی۔ حالات سچ پوچھئے تو بہت خراب تھے۔ لیکن اس ساری تاریکی میں امید کی ایک ہلکی سی کرن تھی۔ ایک شخص تھا جو لگتا تھا کہ سلطنت کی ڈوبتی ناؤ کو پار لگا سکتا ہے۔ سلطان بننے کے بعد احمد ثانی نے جو پہلا اور شاید سب سے بہترین فیصلہ کیا وہ تھا اپنے وزیر اعظم فاضل مصطفیٰ پاشا کو ان کے عہدے پر قائم رکھنا۔ یہ کوئی معمولی شخص نہیں تھے، یہ ایک انتہائی قابل منتظم اور ایک بہترین فوجی کمانڈر تھے، اور سلطنت کی آخری امید بھی۔ اور ان کا اثر فوری اور زبردست۔ انہوں نے آتے ہی بدعنوان افسروں کو ٹھکانے لگایا، ٹیکس کے نظام کو لوگوں کے لیے آسان بنایا، اور سب سے بڑھ کر فوج کا مورال بلند کیا اور اسے دفاعی پوزیشن سے نکال کر حملے کے لیے تیار کیا۔ ان کی سب سے بڑی کامیابی تھی بلگراد کی فتح۔ یہ صرف ایک شہر جیتنا نہیں تھا، یہ ایک نفسیاتی جیت تھی جس نے پوری سلطنت میں یہ امید جگا دی کہ شاید ہم اپنی کھوئی ہوئی طاقت واپس حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ اکثر ہوتا ہے، یہ امید بہت جلد ایک خوفناک حقیقت سے ٹکرانے والی تھی۔ کہانی کا رخ ایک ایسی جنگ نے موڑا جو صدیوں تک یاد رکھی جانی تھی۔ 19 اگست 1691 سلان کرامن کی جنگ۔ اس وقت کے مورخین نے اسے صدی کی سب سے خونی جنگ کہا، اور یہ صرف کہنے کی بات نہیں تھی، یہ واقعی ایک قیامت خیز معرکہ تھا۔ اس ایک جنگ میں عثمانیوں نے تقریباً 20,000 فوجی کھو دیے۔ اس زمانے کے حساب سے یہ ایک ناقابل تصور تباہ کن تعداد تھی۔ لیکن سب سے بڑا نقصان فوجیوں کی تعداد کا نہیں تھا۔ اس جنگ میں سلطنت کی وہ آخری امید وزیر اعظم فاضل مصطفیٰ پاشا بھی مارے گئے، اور ان کی موت کے ساتھ ہی سلطنت کا مستقبل بھی تاریک ہو گیا۔ فاضل مصطفیٰ پاشا کی موت کے بعد احمد ثانی کا دور حکومت تیزی سے زوال کی طرف بڑھا، اور امید کی وہ جو ایک کرن روشن ہوئی تھی وہ ہمیشہ کے لیے بجھ گئی۔ وزیر اعظم صرف ایک شخص نہیں تھے، وہ فوج کا دماغ تھے، وہ حکمت عملی تھے۔ ان کے بغیر عثمانی فوج ایسی تھی جیسے جسم بغیر روح کے، وہ خلا کبھی پر نہ ہو سکا۔ اور اس کے بعد جو ہوا وہ شکستوں کی ایک لمبی داستان ہے۔ ایک کے بعد ایک شہر ہاتھ سے نکلتا گیا۔ 1692 میں اورادیا گیا، 1694 میں اسے واپس لینے کی کوشش ناکام ہوئی، اور پھر 1695 میں گیولا کا تاریخی قلعہ بھی ہاتھ سے چلا گیا۔ ان شکستوں کے صرف چند ہفتوں بعد سلطان احمد ثانی بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ تو آخر میں یہ سوال بچتا ہے، کیا احمد ثانی کی کہانی صرف ایک بدقسمت بادشاہ کی کہانی ہے، یا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کبھی کبھی تاریخ کا پورا دھارا
صرف ایک جنگ یا صرف ایک قابل انسان کے کھو جانے سے کیسے مکمل طور پر بدل سکتا ہے۔